اب اللہ تعالیٰ محبت کن سے کرتا ہے، دوستی کن سے کرتا ہے، کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں بار بار تقوی کا ذکر آیا ہے، ہر جگہ پہ، اور احادیث میں بھی بار بار تقوی کا ذکر آیا ہے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے جو رکھنے کا حکم آیا، اس کا بھی مقصد کیا بیان فرمایا؟ تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو تقوی کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایمفسائز کیا۔ تو جو شخص تقوی حاصل کر لیتا ہے اور متقی بن جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ اسے دوستی کرتا ہے۔ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 19، واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے۔ تو یہ گارنٹی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کا دوست ہے۔ اور تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی کا مطلب سمپل یہ ہے کہ ہر اس عمل کو کرنا جس کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز کو اور ہر اس عمل کو چھوڑ دینا جس کو چھوڑنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب جو کرنے والے اعمال ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ کرنے والے اعمال ہیں وہ تو آسان لگتے ہیں ہمیں، نماز کا حکم دیا، نماز پڑھ لی، بہت سے ہیں جو نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، لیکن جب ہم نیکی کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو جو کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ اکثر آسان ہوتے ہیں اور اس پہ ہم آ جاتے ہیں۔ نماز پڑھنا شروع کر دی، فرائض میں سے جس پہ حج تھا اس نے حج کر لیا، جس پہ زکوٰۃ واجب تھی اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اور جو بھی فرائض ہیں وہ ادا کرنا شروع کر دیے۔ لیکن گناہوں کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم صرف نیک اعمال کرتے رہیں گے اور گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم متقین کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے متقی بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال بھی کریں، فرائض کو بھی کریں جن کے کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی کوشش کرنا کہ جو گناہ ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہم نے ان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اور اتنے ایسے کامن گناہ ہیں جن کو آج میں اور آپ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ نماز کو چھوڑنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، لوگ سمجھتے ہیں یار پڑھ لی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، غلط نظر استعمال کرنا گناہ ہے۔ یہ ایسے گناہ ہیں ہمارے سوسائٹی میں آج کل کہ جن کو آہستہ آہستہ ان گناہوں کی فیلنگ ہی ختم ہوگی کہ یہ بھی کوئی گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں نیک اعمال پہ بھی فوکس کرنا ہے جو کرنے کے کام ہے، اور اس سے زیادہ ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ جو گناہ ہماری زندگی میں وہ نکلیں، کیونکہ جب وہ نکلیں گے تو تب ہم اصل میں متقین کی لسٹ میں شامل ہوں گے۔ اور اصل میں دوستی پھر اللہ کی ایسے لوگوں سے ہوتی ہے کہ جو اتباع بھی کریں، اللہ کی اطاعت بھی کریں، اور اللہ کے نافرمانی والے کاموں کو بھی چھوڑیں۔ تو پہلی چیز اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں تقوی پہ فوکس کرنا ہے۔ تو تقوی کے بغیر اللہ کی دوستی نہیں مل سکتی۔